الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ٹیچر عبدالماجد بات کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم جماعت النحو کا سبق ہم پڑھیں گے۔ آج کی تاریخ ہے 26 نومبر 2020۔ خلاصہ سبق ہے جماعت النحو کا، اور سبق کا نام ہے امتحان۔ اس سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھیں۔ 5 نمبر کا یہ خلاصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کیسے لکھنا، ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، آپ کیسے لکھیں۔ آپ نے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے آپ نے لکھیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس میں نہیں آپ اس طریقے سے لکھنا، وہ آپ نہیں لکھیں گے۔ جس کا وہ کہتا ہے کہ اس ترتیب سے لکھیں، ایسے لکھیں، آپ نے ویسے لکھیں۔ اب اس خلاصہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے اہم نکات یہ ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہمیں نمبر دینے میں ہمارے جو معاون ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان ماضی۔ آپ کا سبق جو ہے جس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے زمانہ ماضی میں لکھنا ہے۔ کتاب میں جیسے مرضی لکھا ہو، حال میں لکھا ہو، مستقبل میں لکھا ہو، جو گزرے واقعات ہیں وہ ماضی میں ہیں۔ آپ نے ماضی کی بات کرنی ہے نا، تو یہ جو ہے سبق جو ہے اپنے زمانہ ماضی میں۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ زمانہ حال میں لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمانہ حال اگر وہ ضروری ہو تو حال میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں فرض کیا مثال اس میں دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر تو یہ حال میں ہی رہے گا نا، ادروائز ساری باتیں جو ہیں وہ ماضی میں آئیں گی۔ تو اب یہ بات یہ ہے کہ جو آپ کا خلاصہ ہے، ایگزامینر یہ چاہتا ہے کہ وہ زمانہ ماضی میں ہو۔ زمانہ ماضی میں لکھنا بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ حال میں لکھ دیں گے تو پھر وہ نمبر آپ کے کٹ جائیں گے۔ تو پھر بچے لکھ جاتے ہیں حال میں اور بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن ایگزامینر کہتا ہے نہیں، جیسے میں کہوں ویسے لکھنا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے زمانہ ماضی میں لکھیں۔ تو ہم طالب علموں سے کہتے ہیں کہ آپ زمانہ ماضی میں لکھیں، وہ یہ چاہتا ہے، جو ایگزامینر چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سبق جو ہے اس کے کچھ حصے ہیں، ایک اس کا ابتدائیہ ہے، ایک اس کا وسطانیہ ہے، ایک اس کا اختتام ہے۔ جو مواد جو اس نے لکھا ہے وہ اس کی ترتیب سے کرنا چاہیے۔ جو چیز پہلے ہے وہ پہلے آئے گی، جو بعد میں ہے وہ بعد میں آئے گی، اور جو حصہ درمیان میں ہے وہ اس میں آئے گا۔ اور پھر تیسری بات وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ وہ ایگزامینر بہت اچھا تھا، ایگزامینر نے یہاں سے وہ ہائیلی کوالیفائڈ تھا، اس نے جو ہے وہ یہاں سے تعلیم حاصل کی، اس نے یہ فلاں لکھا، اس نے یہ بکس لکھی، اس کا سرحیات ایسے کرتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ایگزامینر کو کچھ نہیں اس سے غرض کہ آپ کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سبق میں کیا لکھا ہے۔ جو بات ہے وہ ہم سے کام کی بات کریں ہمارے ساتھ، ہمیں اور اضافی اور غیر ضروری مواد لکھنے سے اجتناب کریں۔ وہ ہم کوئی کرکٹ نہیں ہے، ہم کوئی اس پہ تبصرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایگزامینر کہتا ہے کہ اپنی طرف سے اضافی بات نہ لکھیں۔ اور چوتھی بات خلاصہ سبق کا 1/3 ہو، ٹھیک ہے، 1/3 سے 1/3 کا مطلب 1/3 ہے، تو پھر 1/3 لکھنا۔ اگر کتاب میں 3 صفحات ہیں تو آپ نے اس کا 1، یعنی آپ ایسا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسے کم کر کے اس کا 1/3 کر دو۔ بالکل ایسی مثال ہے جیسے آپ کے پاس ایک فارم ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک فارم ہو اس طریقے کی، اور یہ آپ کے پاس فارم ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس فارم کو دبا دیں، اس کو آپ دبا دیں۔ کتنا دبا دیں؟ آپ اس کا یہ 1/3 کر دیں۔ ہم نے اس میں سے کوئی چیز باہر سے ایڈ نہیں کی فارم، اس میں سے نہ ہم نے اس میں سے کوئی فارم نکالی ہے، نہ اس میں سے باہر نکال دی، بس ہم نے کیا یہ ہے کہ اس کو ایسے دبا دیں۔ یہ اب 1/3 ہو گئی ہے، نہ چیز باہر سے اس میں ایڈ ہوئی ہے، نہ اس میں سے ہم نے کوئی چیز باہر نکالی، تو یہ جو ہے اس میں سے یہ 1/3 کر دیں۔
ٹھیک ہے، ہم اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات آپ اس میں ہے سب اتنی بات کریں۔ اب ہم بات آتے ہیں اس کی کہ اس سبق کے اندر وہ کیا ہے۔ سبق جب آپ لکھیں تو اس میں یہ ہے اوپر، سب سے پہلے اوپر ایسے خلاصہ سبق۔ اب بچے کا پیپر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اوپر یہ لکھیں سوال نمبر۔ سوال نمبر کون سا ہوتا ہے؟ یہ سوال نمبر ہوتا ہے 5، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ پھر خلاصہ سبق لکھیں۔ خلاصہ اس میں کیا ہے؟ وہ امتحان، یہ امتحان کا سبق ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے مصنف کا نام لکھیں، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، مصنف کا نام آ جائے۔ اور کیا نام ہے اس کا سبق کا؟ اس مصنف کا مرزا فرحت اللہ کے، یہ مصنف ہے مرزا فرحت اللہ۔ اور ایک جو ہے اس میں ماخذ ہے۔ ماخذ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سبق کس کتاب سے لیے گئے؟ یہ سبق ہے، سبق کے آخر میں جب سبق ختم ہوتا ہے تو یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے قوسین میں مضامین فرحت۔ یہ وہ کتاب ہے اس مصنف کی جس نے یہ سبق لکھا ہے۔ یہاں پر آ جائے گا مضامین فرحت، یہ مضامین فرحت ہے۔ اب باقاعدہ طور پر آپ اس کا خلاصہ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں۔ یہ فرض کیا یہ مارجن لائن ہے آپ کی، تو پہلی لائن یہاں شروع کر دیں، اگلی لائن پھر یہاں سے آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری اس طریقے سے آتی جائے گی۔ اور اس سبق کے اندر جب آپ لکھ رہے ہو زمانہ ماضی میں تو بچے پوچھتے ہیں جی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ بھائی وہ ایگزامینر نے بات نہیں کی لینتھ کی، آپ لینتھ میں اس کا 1 پیج لکھ لیں، آپ اس کا 1.5 پیج لکھ لیں، آپ اس کا 2 پیج لکھ لیں، یہاں تک آپ لکھ دیں۔ تو سبق تو اگر فرض کیا یہ 3-4 صفحوں کا سبق ہے تو آپ اس کا آپ کا پیپر جو ہے اس میں تو آپ کا 1, 1.5, 2 پیج تک آ رہا کافی، پلس کی لینتھ پوچھتے ہیں بار بار، وہ اس کو آنا ضروری ہے۔ اور جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہو تو اس کے اندر جو اہم نکات ہیں اس کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں۔ فرض کی آپ بلیک پین سے لکھ رہے ہیں یا خلاصہ، اور اس میں خاص نکات آتے ہیں اور وہ آپ پین سے لکھ رہے ہیں، اور خاص نکات جو ہے اس میں آتا ہے لا کلاس، کہ وہ طالب علم جو ہے لا کلاس میں ہے، تو باقی پین سے لکھتے ہوئے یہ لا کلاس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں۔ ایگزامینر چاہتا ہے کہ وہ جو طالب علم ہے کس کلاس میں پڑھتا تھا، وہ لا کلاس میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کی تیاری ہم ڈسکس اس کے بعد میں کریں گے۔ پھر ایک اور خاص بات اس نے کی ہے یہاں پر کہ وہ خاص بات ہے جس میں وہ کہتا ہے مرد باعث کے ہراساں نہ شود، بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں گھبرائے نہ۔ اس کو بھی آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں، مرد باعث کے ہراساں نہ شود، یہ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں۔ پھر اس میں 1-2 چیزیں آتی ہیں کہ اس کی جو ایگزامینر ہے اس کی کامیابی، وہ طالب علم ہے اس کی کامیابی کی وہ کہتا ہے محنت تو کرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس کسی طریقے سے میرا پیپر اچھا ہو جائے اور میں پیپر کر لوں پاس ہو جاؤں، اور اس بغیر محنت کے ایک نالائق طالب علم کی طرح 2 چیزوں پر وہ انحصار کرتا ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ مداد غیبی، یہ ایک خاص چیز ہے جس کو ہمیں، اور دوسری چیز وہ کہتا ہے پرچوں کی الٹ پھیر، یہ پرچوں کی الٹ پھیر جو ہے اس پہ وہ بھروسہ رکھتا ہے، اور محنتی طالب علم جو ہے وہ یقین رکھتا ہے محنت پر، اور جو نالائق طالب علم ہے وہ یقین رکھتا ہے امداد غیبی پر، پرچوں کی الٹ پھیر، غیب کی مدد۔ اب مدد غیبی مدد کیا ہے، امداد غیبی کیا ہے؟ غیب سے کسی طالب علم نے لکھوا دیا، کسی اور کتاب مل گئی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور بچوں کو پھر ہے کہ بچے تبدیل کر دیے، ایگزامینر کے پاس جا کے تو اسے نمبر بڑھانے شروع کر دیے، اور پھر اس طریقے سے اور جو چیزیں بیچ میں آئیں گی کہ وہ جو پرچہ جو دے رہا تھا ایگزامینر بیٹھا وہ کس چیز کا تھا، اصول قانون کا۔ یہ وہ چیزیں جو ہے نا یہ مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں ایون میں اس میں چند کر رہا ہوں، اور آخر میں ایک بڑا خوبصورت کوٹیشن اس کی، اور وہ ہے 100 دن چور کے، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، تو 1 دن شاہ کا۔ یہ جو ہے نا یہ کوٹیشن، یہ جو خاص یہ جو چیزیں ہیں یہ خاص یہ اس پہ ڈر سے لکھتے لکھتے کہ مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کر دیں، ٹھیک۔ تب ہم جب آپ نے سبق کو آپ کا گھر کا ہوم ورک یہ ہے
کہ اس سبق کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کو ترتیب سے لکھنا ہے. کل ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ آج میں نے آپ کو کیا بتایا، خلاصہ لکھنے کا طریقہ اور اس کے ہم نکات. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.